السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تھے کہ ادھر سے ایک صحابی رسول کا گزر ہوا، جن کے کاندھے پر ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان جو مشابہت ہے، وہ مشابہت میں نے کسی کے درمیان نہیں دیکھی۔ وہ صحابی رسول یہ بات سن کر مجلس میں آئے اور انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، میرے اس بچے کی پیدائش کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ میری بیوی کے وفات کے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم سب لوگ چونک گئے، یہ کیا بات ہے؟ مرنے کے بعد اس کی پیدائش کا ہونا کیا مطلب؟ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پورا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ مجھے جہاد میں جانا تھا اور میری بیوی حمل سے تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ جو میری بیوی کا جو حمل ہے یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا جہاد کے لیے۔ کچھ مہینوں کے بعد میں جب گھر واپس آیا، مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ قبرستان چلو اور میری بیوی کا جو قبر ہے اس کی نشاندہی کرو۔ رات کا وقت تھا، ہم دونوں گئے۔ انہوں نے میری بیوی کی جو قبر تھی اس کی نشاندہی کی، وہ بتلایا کہ یہ تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ تو میں نے وہاں عجیب بات دیکھی کہ اس قبر سے عجیب سی روشنی پھوٹتی ہے اور اس کی کرنیں باہر آتی ہیں، پوری قبر جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ میں اسے کھود کر دیکھوں کہ اس قبر کے اندر چل کیا رہا ہے، کیا ماجرا ہے آخر اندر کا۔ میں نے کدال لیا، پھاوڑا لیا اور میں نے اس قبر کو کھولنے کی کوشش کی تو خود بخود وہ قبر کھل گئی اور ایک غیبی آواز آئی، میرے بندے، یہ لو تمہاری امانت جو تم نے میرے سپرد کیا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت تو نے میرے حوالے ایک امانت کیا تھا، وہ امانت اب تمہارے پاس سپرد کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے یہ تمہاری امانت حاصل کر لو۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے گود میں میرا بچہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ میں نے گود میں اٹھا لیا اپنے بچے کو۔ آواز آتی ہے غیب کی طرف سے، میرے بندے، تو نے صرف حمل کو میرے سپرد کیا تھا، اگر تو اپنی بیوی اور حمل دونوں کو میرے سپرد کرتا تو آج صحیح سلامت تم دونوں کو پاتے۔ بہرحال میں نے بڑا افسوس کیا، اپنے بچے کو جیسے ہی میں نے گود میں اٹھایا، قبر پہلے کی طرح پھر جیسے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ یہ ماجرا ہے میرے اس بیٹے کی پیدائش کا۔ تو بہرحال محترم بزرگوں، دوستو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی مخلوق، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچا دے۔ اللہ کی قدرت بڑی ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونی چاہیے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ہمارا اور ہمارے اہل و عیال کا اور ہماری چیزوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان و یقین کے اندر ترقی عطا فرمائے، کامل ایمان، کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔